بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے خطبہ پڑھنے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں نے ایک لائن کا خطبہ پڑھا ہے، تو درس بھی تو اسی حساب سے ہی ہوگا نا. آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا درس جو ہے وہ فاضل نوجوان فضیلت الشیخ ابو عباد عمران محمدی مدنی حفظہ اللہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. درس ان کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے ہم لمبا وقت آپ کا بھی لیں تو کیوں نہ انہی سے استفادہ کریں. اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی. پہلے اپنے ملک میں ہندوستان میں جامعہ محمدیہ مالیگاؤں منصورہ بامبے مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہندوستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. وہاں سے فارغ ہوئے، اس اعتبار سے محمدی ہیں، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں آ کے بھی تعلیم حاصل کی، وہاں سے بھی فراغت حاصل کی. اس اعتبار سے مدنی بھی ہیں. اللہ رب العزت کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے احباب کو ان سے بیش از بیش استفادہ کرنے کی توفیق سے نوازے. میں اسی پر کفایت کرتا ہوں. اللہ رب العزت شیخ صاحب کی ہمارے لیے جو نصیحتیں ہوں گی وہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون. اسٹیج پر تشریف فرما شیخ محترم ابو عدنان منیر قمر حفظہ اللہ و دیگر علماء اکرام اور عزیز سامعین و سامعات، سب سے پہلے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ لوگوں کے درمیان کچھ حق کہنے کا اہم موقع عنایت فرمایا. ویسے میں شیخ محترم کا خوب ممنون و مشکور ہوں، اس اعتبار سے کہ شیخ مجھے اس قابل سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں. میرا آج کا موضوع ہے فرض نماز کے تقاضے. نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت
قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر وارد ہے. اللہ تعالی مختلف مقامات پر قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حتیٰ کہ مسلک حنبلی میں اس حدیث کے ظاہری مطلب و مفہوم کے اعتبار سے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا گویا وہ کافر ہو گیا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت میں آپ پر کئی مصائب، آزمائشیں، آفتیں آئیں. ان میں سے ایک سیرت کے واقعات میں سے آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتی تھی. باوجود اس کے آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. آپ نے اس کی عیادت کی بیمار ہونے پر. تو سیرت کی باتوں میں آتی ہے کہ آپ کے اس رویے سے اسلام قبول کر لی عورت ہے. انہی مسائل میں جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال، اپنے چچا ابو طالب اور زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں کے اوباشوں کو ابھار دیا گیا آپ کے خلاف. انہوں نے آپ پر پتھر برسایا. باوجود اس کے فرشتہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے مت، اس بستی کو ہم تباہ کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو تکلیف پہنچی تھی آپ کی، باوجود اس کے آپ نے کہا کہ یہ نہیں، اس کے بعد آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گے. آپ نے کبھی ذات کا بدلہ نہیں لیا. مگر آپ دیکھیں جنگ احزاب ہوئی اور بڑی مشہور و معروف جنگ خندق کے نام سے بھی اس کو موسوم کیا جاتا ہے. اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں تاخیر ہو گئی، وقت چلا گیا نمازوں کا. اس سمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی ہوئی کہ وہ قوم جو آپ پر تیر برسا رہی تھی، آپ پیچھے سے دعائیں دے رہے ہیں. وہ قوم جو آپ پر پتھر برسائے، آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آپ دعائیں دے رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے نہیں جانتے. وہی قوم جنگ کرنے آئی آپ کے ساتھ، صرف ان کی اس جنگ کی وجہ سے آپ مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، نماز تاخیر ہو گئی، آپ بدعا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے نماز کی اہمیت کتنی واضح ہوتی ہے. الغرض میرا آج کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نماز کے تقاضے. نماز کے تقاضے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک، فرض نماز پڑھنے سے پہلے کیا تقاضے ہیں، پھر دوران نماز، پھر نماز کے بعد. ان تقاضوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کی تیاری پہلے ہی سے کریں. ایک دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کا کام جتنا اہم ہوتا ہے، جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کام کے لیے ہم بہت پہلے ہی سے تیاری کرتے ہیں. جیسے سفر جانا ہو ہم کو، اور ایک کنٹری چھوڑ کر دوسرے کنٹری اگر سفر جانا ہو تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں. اور آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں بہت اہم ہیں. شادیاں تو شریعت کی نظر میں بھی اہم ہیں، مگر
اس میں جو رسومات ہیں اتنے اہم ہیں، ان رسومات کو بہت پہلے ہی سے تیاریاں کرتے ہیں، سالوں سال پہلے سے۔ ہندوستان میں جانتے ہیں آپ، انڈیا کے اندر وہ آدمی جو بیٹی کی اہمیت نہیں سمجھتا، آج بھی جن کے چہرے سرخ پڑ جاتے ہیں، چہروں پر مایوسی اتر جاتی ہے بیٹی کی پیدائش پر، بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی جہیز کی تیاری بہت پہلے ہی سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ نماز، اس کی اہمیت قرآن و سنت میں، تو نماز کی تیاری ہمیں پہلے ہی سے کرنا چاہیے۔ جب دنیاوی معاملات میں ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں تو نماز کی اہمیت اتنی واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمیں اس کی تیاری پہلے ہی سے کریں۔ یہ نماز کا پہلا تقاضا اور اس کا حق بنتا ہے۔ علماء اکرام نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تمہید میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے مومنو جب ندا لگا دی جائے نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو خطبہ سننے کے لیے آپ دوڑ چلو، وذروا البیع، اور اپنی تجارتیں، اپنی مصروفیات کو ترک کرو۔ علماء اکرام اس آیت سے فقہا یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے بعد دیگر کاموں میں لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو اس کی تیاری پہلے ہی سے کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا آتا ہے؟ عن الاسود سألت عائشہ رضی اللہ عنہا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق اسود رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے گھر والیوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس عیب ہے، سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام ہمارا کام نہیں ہے، بس گھر والی کا کام ہے، جھاڑو پوچھا مارنا سب کچھ گھر والی کا کام ہے، کیونکہ یہ ہم تو نوکری کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں، گھر والے کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، آپ مدد کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چھوڑ چھاڑ کے خرج الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ نماز کی تیاری جیسے ہی اذان ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے سے ہمیں نماز کی تیاری کرنی چاہیے اور نماز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے ایسے اعمال میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر کی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز کی تیاری پہلے ہی سے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھائے، نماز عشاء۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اردو دنیا میں صلاۃ کے عنوان پر فقہ الصلاۃ، ہمارے پاس بیٹھے ہیں فضیلت الشیخ ابو عدنان منیر قمر حفظہ اللہ، آپ کی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب، ابھی حال ہی میں بنگلور کے اندر اس کتاب کو 1000 سے زائد پرنٹنگ کروائی گئی، اور مسجد بنگلور میں، بنگلور کے مساجد کے ہر مسجد میں الحمدللہ
خطبہ کو، علماء کو یہ کتاب بطور تحفہ دیا گیا. الحمدللہ بڑی ضخیم کتاب، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد 700 صفحات پر. ماشاء اللہ العزیز، اتنا طویل کام، اتنا ضخیم کام اردو دنیا میں فقہ الصلاۃ. اللہ اکبر. اس میں آپ نے یہ چیز ذکر بھی فرمائی ہے، آپ نماز کے اوقات میں یہ حدیث بھی ذکر فرمائی ہے. الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت، نماز عشاء کا آخری وقت کیا ہے؟ شطر اللیل، رات کے آدھی رات تک نماز عشاء مؤخر کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کی. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، انتظار میں تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک مؤخر کیے، نماز پڑھا دیے. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ کہ تمہارا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انتظرتموها، تم لوگ جب سے اس نماز کا انتظار کر رہے تھے گویا کہ تم نماز ہی کے حالت میں تھے. اللہ اکبر. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گویا نماز کی حالت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو پہلا تقاضا ایک مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تیاری اقامت کے وقت نہیں، جب ہمیں آواز سنائی دے، قرات سنائی دے، رکوع سنائی دے، سمیع اللہ لمن حمدہ سنائی دے، بھائی کسی بھی طرح سے میں آخری تشہد میں جا کر کے نماز سے جڑ جاؤں. نہیں، نماز اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. تو اس کی اہمیت جب اتنی زیادہ ہے تو ایک مومن نماز کی تیاری پہلے ہی سے کرتا ہے. دوسرا تقاضا، جب ہم نماز کے لیے آئیں تو پاکی صفائی اختیار کریں. پاکی صفائی جسم کی بھی، لباس کی بھی، جسم کی بھی، لباس کی بھی. غسل الطہارہ، غسل النظافہ. نہانا 2 طرح سے، اس کی قسمیں، ایک غسل النظافہ، تاکہ صفائی سے آدمی پسینہ وسینہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا ہے، نہا رہا ہے، یہ غسل النظافہ ہو گیا. غسل الطہارہ، طہارہ باقاعدہ طور پر شریعت میں جو طریقے غسل بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق، یعنی آپ طہارت صغرا، طہارت کبرا، دونوں اعتبار سے آپ پاک و صاف ہونا. طہارت صغرا، طہارت کبرا، وضو اور غسل. تو سب سے پہلی چیز ہے بدن کی پاکی صفائی. ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو آ کر کھڑے ہو رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو رہا ہے؟ رب العالمین کے سامنے سرگوش ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہا ہے. ہمیں دنیا کے کسی کاموں میں، کسی میٹنگ میں جانا ہے، ہاں کہیں دوسروں سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اور تو اور شادی بیاہ فنکشنوں میں جانا ہے، ہمیں کتنی تیاری کرتے ہیں. چہرہ سنوارتے ہیں، پہلے ہی سے کٹنگ کرواتے ہیں، چہرہ سنوارتے ہیں، لباس سوچتے ہیں کہ کون سا پہنو. آخر کا میں تو لاسٹ فنکشن میں وہ پہنا تھا، اب کون سا پہنوں؟ لاسٹ میٹنگ میں وہ پہنا تھا، اب میں کون سا پہنوں؟ اتنا فکر مند رہتا ہے اپنے لباس کو لے کر کے، اپنے جسم کو لے کر کے. پرفیوم لگاؤں تو کون سا پرفیوم لگاؤں، اس ٹینشن میں رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے سرگوش ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی. اللہ کہتے ہیں کہ میرے رب، میرے بندے نے میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم. دعا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا. تو رب العالمین کے دربار میں آ رہے ہیں. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد آنے سے آپ نے منع فرمایا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی کچا لہسن، کچی پیاز کھائیں، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اتنی بڑی اس کی وجہ
علت ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے بنو آدم کو بدبو سے، کچا پیاز کھانے سے، کچا لہسن کھانے سے، آدمی کسی کے منہ سے بدبو اگر آتی ہے تو اس سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہے، اس کے منہ میں بدبو بہت آتی، دور رہتا ہے، پریشان ہو، چاہتا نہیں کہ اس کے ساتھ بات کروں۔ یہ انسانوں کی کیفیت ہے، انسانوں کا معاملہ۔ ہم منہ میں بدبو رکھتے ہوئے آئیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ اکبر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں، فرشتے نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز عصر اول وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، نماز فجر اول وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ٹائم سے دنوں رات کے فرشتے جو ڈیوٹیاں بدلتے ہیں، وہ نماز عصر کا اول وقت اور نماز فجر کا اول وقت ہے، اور نماز فجر کے اول وقت میں فرشتے نماز میں حاضری دیتے ہیں، مسلمانوں مومنوں کے ساتھ فرشتے نماز فجر ادا کرتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ اپنا منہ صاف رکھیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے مسواک کا حکم دیا گیا، منہ کو صاف پاک و صاف رکھنے کے سلسلے میں شریعت نے دو حکم دیے ہیں، ایک مضمضہ اور دوسرا مسواک۔ ایک تو کلی کریں، آپ کلی کریں، اور دوسرا جو ہے مسواک کریں آپ۔ مسواک کرنے سے آپ جو کچھ کھاتے ہیں یہ سب بو چلے جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کا عمل ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے ٹیک لگا کر کے، جیسے ہی اقامت کھڑے ہوتی آپ اپنے مسواک کو لیتے، مسواک کرتے، جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی اپنے مسواک کو اس کان میں لگا لیتے آپ، جیسے لوگ کرانے کی دکان والے، بقالے والے قلم کو لگا لیتے ہیں کان کے پاس، ویسے آپ مسواک کو یہاں پر رکھ لیا کرتے تھے، پھر آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مسواک کے اوقات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، ایک روایت میں عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت نہیں ہوتی، تکلیف کی بات نہیں ہوتی تو ہر وضو کے وقت بلکہ ہر نماز کے وقت، ایک روایت میں ہے، میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم لوگوں کے لیے کتنی عبرت ہے، مسواک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نماز کے لیے خصوصاً۔ وہ لوگ جو پان پرک کے عادی ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ جو سگریٹ کے عادی ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز سے پہلے ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں، نماز سے پہلے باقاعدہ طور پر سگریٹ پیتے ہوئے مسجد کو چلے آتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد کے قریب اپنی سگریٹ کو پھینک کر پیر سے اس آگ کو بجھا کر پھر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کتنی اذیت پہنچا رہے آپ، اللہ سے سرگوش ہو رہے ہیں، سگریٹ برابر پھر اللہ تعالیٰ سے سرگوش ہو رہے ہیں، پان چبا رہے ہیں، ہاں اس کو خوشبو سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی جو ہے خوشبو ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا اسلام اپنے منہ کو پاک صاف رکھنے کی کتنی ترغیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو مسواک کرتے ہوئے آتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ مسواک کرتے، آپ اپنے مسواک کو بغل میں رکھتے، جیسے ہی تہجد کے لیے اٹھتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اپنے منہ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز، کچے لہسن سے منع فرمایا، اس کو کھا کر آنے سے منع فرمایا، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھلا سوچئے، سگریٹ پینا، پان پرک کھانا اور دیگر چیزیں، ایسی چیزیں کھانا یا اپنے منہ میں بدبو رکھنا اور بدبو رکھ کر کے نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اذکار کرنا، اللہ سے سرگوشی کرنا، کیسے اسلام کو گوارا ہوگا یہ چیزیں؟ اسلام کو یہ چیزیں کیسے گوارا ہوگی؟ تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ فرض نماز کا تقاضا ہے اپنے منہ کو وہ پاک صاف رکھے، ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائے جس سے واقعی اس کے خشوع میں بھی خلل ہوتا ہو۔ کچھ چیزیں ایسے کھا لیتے ہیں، بس آ گئے مسجد، کھا کر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، مضمضہ کلی کیے بغیر آ جاتے ہیں، اب نماز میں کھڑا ہوا ہے اس کو دانت سے نکال رہا ہے، کھینچتا
نماز میں کھڑا ہے، دانت کے اندر انگلی ڈال کر کھینچ رہا ہے ان چیزوں. بڑا سوچئے کہاں سے خشوع ہوگا، کہاں سے خضوع ہوگا. تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف آئیں، اپنے بدن کو اور اپنے بدن کے اعضاء کو پاک و صاف رکھیں. اسی طرح اپنے لباس کو بھی پاک و صاف رکھیں، لباس کو بھی پاک و صاف رکھیں. پاک صاف لباس ہونا چاہیے. نماز کے لیے خاص لباس کیا ہے؟ ارے نماز ہی پڑھنے کے لیے جا رہے نا، سو کر اٹھا وہی دھوتی وہی لنگی بھی پہن لے، سو کر اٹھا اڑ گیا، بس اسی نماز میں آ گیا، اسی لباس میں نماز کے لیے آ گیا. اللہ کے سامنے آ گئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اپنے بال بنا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، اپنا چہرہ بھی بنا لیجئے، اپنے لباس بھی صحیح لباس، ایسے لباس جو شریعت میں مستحب ہے، ایسے لباس کو پہن کر آپ آئے نماز کے لیے. خاص کر لیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. آپ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو زیب و زینت اختیار کر لیجئے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب آ رہے ہیں آپ وضو کرنے کا حکم دیا. ایک تو نماز کے شروط میں سے، اور اس آدمی کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احدهما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی طہارت حاصل کی، طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ، جو کوئی طہارت حاصل کی اپنے گھر پر ہی، پھر مسجد کی طرف چلا، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چل پڑا وہ، اور اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتے ہیں اور اس کے ہر قدم پر ایک گناہ کو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں. اس اعتبار سے ایک آدمی کو اپنے جسم کی بھی پاک صفائی اختیار کرنی چاہیے، نماز کے لیے تقاضا ہے اس کا، اور اپنے لباس کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے. اسی طرح سے نماز کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز کو ہم پیدل آئیں، کوشش کریں کہ پیدل آئیں. اگر مسجد آس پاس ہو تو کچھ دور بھی ہو تو وقت سے پہلے نکل جائے، کیونکہ ہمیں نماز کی تیاری تو وقت سے پہلے کرنا ہے، وقت سے پہلے نکل جائے. اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں شریعت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. مسجد کی طرف کثرت سے چل کر آنے والوں کو بشارت دے دیجئے. یہ بشارت کب حاصل ہوگی؟ قیامت کے دن حاصل ہوگی. اور یہ بشارت کیا ہوگی؟ مکمل نور کی بشارت ہوگی. بالنور التام، النور التام، مکمل نور کی بشارت دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکمل نور کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا. یہ مکمل نور، قبر اندھیری ہوگی، قبر میں کوئی لائٹ نہیں چلے گا، قبر کو منور کرنے والی چیز یہ نور ہوگا. قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، کئی کڑیاں آئیں گی، اعمال تولنے کا معاملہ آئے گا، سفارش کا شفاعت کا معاملہ آئے گا، حوض کوثر کا معاملہ آئے گا، اور تو اور فائنل ڈیسٹینیشن پل صراط کا معاملہ آئے گا. تلوار سے تیز، بال سے باریک. اللہ اکبر. کیا چیزیں کام آئے گی؟ کیا چیزیں کام آئے گی؟ رشتہ داری کام آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری صلہ رحمی کام آئے گی. صلہ رحمی جو دنیا میں صلہ رحمی کرے گا وہ صلہ رحمی کل کام آئے گی پل صراط. اسی طرح سے امانت داری کام آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی. توحید تو ہمیشہ توحید ہی کام آئے گی. اور ساتھ ساتھ میں یہ نور التام جو مسجد کی طرف بکثرت چل کر کے آتے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے فی الظلمات، تاریکیوں میں جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے. خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت بھی اس میں واضح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور تقسیم ہوتا ہے. جو اللہ کے گھر کو آتے ہیں اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے. تو فرض نماز کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن اس نور کو طلب کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی. دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل خلفي نورا وامامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم واعظم لي نورا. جی اس نور کو طلب کریں. اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے. جب مسجد کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا نور تقسیم کرتے ہیں. اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ پیدل چلتے ہوئے آئیں, پیدل آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اس نور کو طلب کریں. مزید جب مسجد میں آئیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ابواب رحمتک, اے اللہ تیری خاص رحمت, تیری خاص رحمت کے دروازے کھول دے میرے لیے, تیری خاص رحمت کے دروازے اللہ میرے لیے کھول دے. اس دعا کو پڑھیں, یہ بھی فرض نمازوں کا تقاضا ہے. مزید مسجد میں آ گئے, مسجد میں آ گئے, معلوم ہوا کہ یہاں پر 9 منٹ کے بعد جماعت ہے. اپنے آپ کو سر جانے گا, زندگی کا 9 منٹ, کاش وہ میٹنگ کر لیتا, وہ ملاقات کر لیتا, کچھ دیر موبائل فون میں لگ جاتا, کچھ دیر کچھ اور کام میں لگ جاتا, ملوث ہو جاتا میں. اللہ اکبر. جب مسجد آپ آ گئے, آپ کے پاس وقت ہے, تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ تحیت المسجد ادا کریں. اگر جماعت کے لیے مزید وقت ہے, آپ کے لیے اور کچھ تقاضے ہیں یہاں پر, اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دعا کریں, آپ دعا کریں, کیونکہ یہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی, مزید اذان کے وقت کی دعا یہ بھی رد نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثنتان لا تردان او کلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس. 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں. وہ کون سی ہے؟ عند النداء, اذان کے وقت, اور وعند البأس, جنگ کے وقت. یہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. تو مسجد آ گئے تو وقت سے پہلے آ گئے تو ٹینشن مت لیجیے, آپ فائدے میں ہی رہیں گے. آپ تحیت المسجد پڑھیں, اور تحیت المسجد پڑھنے کے بعد آپ کے پاس مزید وقت ہے تو آپ کے لیے وقت, قیمتی وقت یہ ہے کہ آپ ان دونوں اوقات, یہ جو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے, اس میں آپ دعائیں کر لیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اگر اس سے دعا نہیں کرتے. لوگ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں, ایک بار 2 بار لگتے ہیں, دور بھاگنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. رب العالمین کا معاملہ یہ ہے, دعا نہیں کرتا ہے بندہ, غصہ ہو جاتے ہیں. اللہ غصہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو غصہ مت دلائیے, دعا کریں. ایک قیمتی وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے. مزید آپ کا انتظار کرنا, کم از کم انتظار کرنا آپ کا, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ وارحمہ. نماز پڑھ لی آپ, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مصلی پر, تحیت المسجد پڑھ لیا, فرض نماز کے انتظار میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں, یا فرض نماز پڑھ کر کے آپ دعا اذکار اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے تم میں کہ اس آدمی پر دعائیں رحمتیں نازل فرما, دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے رحمتوں کی اس آدمی کے لیے جو اپنے مصلی پر بیٹھے رہتا ہے, اپنے نماز گاہ پر بیٹھے رہتا ہے, جب تک کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے. کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہا, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس پر رحم فرما دے, اللہ تیری رحمت نازل فرما دے, اللہ رحم فرما اس آدمی پر. فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس آدمی کے لیے. تو اس طرح سے ایک مومن کا مسجد میں کم از کم انتظار کرنا ایک نماز کے لیے, یہ وقت ضائع نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کا اہتمام کریں. ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کو تو پا لیتے ہیں
تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ اقامت کے ٹائم پر چلتے ہیں ہم لوگ کہ وہاں کتنے بجے اقامت ہے, وہاں کب اذان ہے, نہیں وہاں کب اقامت ہے. اس مناسبت سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں, اقامت کے وقت نکلتے ہیں یا کچھ آگے نکلتے ہیں. اقامت کے وقت وضو کر کے بھی نکلے گھر سے, یا مسجد جاتے ہیں, استنجا وضو وغیرہ کیے, پھر جو ہے آپ جڑ گئے, چوتھی رکعت پا رہے ہیں, آخری تشہد پا رہے ہیں, دوسری رکعت پا رہے ہیں. نمازوں کا تو اہتمام ہے مگر تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے لیے جو کوئی اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, جو کوئی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ, جو کوئی 40 دن اللہ کے لیے تکبیرات کے ساتھ, پہلی تکبیر کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو بری کر دیتا ہے. اس کے لیے 2 براتیں نازل ہو جاتی ہیں, 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے. کیا ہے؟ براءۃ من النفاق, نفاق سے بری. اللہ اکبر. نفاق اعتقادی, نفاق سے بری ہو جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کی گہرائی میں ہوں گے, گہرائی میں ہوں گے منافقین. ایک تو اللہ تعالیٰ براءۃ من النفاق, نفاق سے اللہ تعالیٰ بری فرمائے گا, اور تو اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی بری فرما دے گا. اللہ اکبر. جہنم کی آگ سے بری فرما دے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار, جو جہنم کی آگ سے بچ گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہی کامیاب, کامیابی مل گئی. تکبیر تحریمہ کا اگر اہتمام کر لیں, 40 دن اللہ کی خاطر, اللہ کے لیے 40 دن جو بندے مومن تکبیر تحریمہ کا اہتمام کر لے گا, اللہ تعالیٰ 2 براتیں اس کے حق میں لکھ دیں گے, براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. جہنم میرے بھائیوں, جہنم. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں ہیں. لوگ عیادتوں کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس, عیادتوں کے لیے آتے ہیں. عیادت کے لیے آئے, کچھ بھائی تعریفیں کرنے لگے, ارے آپ تو عشر مبشرہ میں سے ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, آپ کے لیے تو ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ مومن کے لیے موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے, آپ کے لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کا بدلہ دے یا نہ دے, اللہ میرے گناہوں کو نظر انداز کر دے, مجھے جہنم سے بچا لے, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہے. مزید فرض نماز کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم پہلی صف کو اختیار کریں. لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں, ہم ہندوستانیوں میں بہت غلطی ہوتی, پہلے بھی آ جاتے ہیں تو مسجد کے سب سے پیچھے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے, یا پھر پیچھے حصے میں اپنی نفلی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں. کوشش کریں کہ پہلی صف پائیں, ہم پہلی صف میں, پہلی صف حاصل ہو ہم کو, امام کے پیچھے پہلی صف میں ہم نماز پڑھیں, اس کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کی قدر اہمیت اگر حاصل ہو جائے, اس کی چیز معلوم ہو جائے, تو قرآن اندازی کرنے لگیں گے لوگ. ایک حدیث میں یہ ہے, سرین کے بل بھی لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے آنے کے لیے. اللہ اکبر. پہلی صف کی بہت زیادہ اہمیت ہے, حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے.
پہلی صف والوں کے لیے اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذری سی کمی دیکھی اپنے صحابہ میں, ہلکی سی کمی دیکھی پہلی صف کے معاملے میں, ہلکی سی. آپ آج کے دور کو کمپیئر نہ کریں, ہلکی سی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بڑھو, پہلی صف اختیار کرو, میری اقتداء کرو. تم اگر میری اقتداء کرو گے تو لوگ, تمہاری بعد آنے والے لوگ تمہاری اقتداء کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے اللہ انہیں پیچھے ہی کر دے گا. جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے اللہ انہیں پیچھے ہی کر دے گا. تو اس اعتبار سے پہلی صف کو ہمیں پانا چاہیے اور پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پہلی صف میں ہماری نماز ہو, یہ فرض نماز کا ایک اہم تقاضا ہے. یہ نماز, فرض نماز کے تقاضے نماز سے پہلے یہاں تک ہو گئی بات. ابھی دوران نماز ہیں کچھ تقاضے, ایک دو ہیں, بعد نماز کچھ تقاضے ہیں. انشاءاللہ مختصر وقت میں بات اپنی ختم کر دوں گا. دوران نماز فرض نماز کا ایک تقاضا یہ ہے, بلکہ ہر نماز کا تقاضا ہے یہ, آدمی باشعور ہو کر نماز پڑھے. احسان, حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان, آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت تم ایسے کرو کہ گویا تم دیکھ رہے ہو اللہ کو. اگر یہ شعور نہیں ہوتا, یہ احساس نہیں ہوتا, یہ فیلنگ نہیں ہوتی, کم از کم آپ یہ فیل کرو, یہ احساس کرو, یہ شعور لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. دوسرا درجہ, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ احساس ہو تمہیں. اللہ اکبر. ہم ایک ڈاکٹر سے ملنا ہو, اپنے موبائل فون کو بند رکھتے کہ یہاں پر موبائل فون بند ہے. ہاں, مکمل شعور کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں, مختصر سا وقت ملتا ہے, لیمیٹڈ ٹائم. آپ کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ہلکے سے وقت کے لیے, ہاں اپنا موبائل فون بند رکھتے ہیں. جو بات کرنا ہے وہی بات کرتے ہیں. دیگر کسی بڑے لوگ سے ملنا ہے تو جو بات کرنا ہے فائدے سے خالی بات تو نہیں کرتے, جتنی باتیں پوچھنی ہے, جتنی تفصیلات پوچھنی ہے اس کا وقت بنا لیتے, تیاری کر لیتے. رب کے سامنے کھڑے ہو رہے, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے. ہاں, کوئی کہیں کھجا رہا ہے, داڑھی کھجا رہا ہے, کوئی کدھر سے جا رہا ہے تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے, کوئی جو ہے آ رہا ہے, پورا حساب و کتاب نماز میں لگا رہا آپ کی تجارت کا, آج کتنا کمایا, کل کتنا کمانا. کوئی اپنی تجارت کو کیسے ڈیولپ کرے, نماز میں جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. نماز کے اندر پتہ نہیں کون سی چیزیں اس کو یاد آتی جا رہی ہیں, اس کا شعور ختم ہو گیا. کس کے سامنے کھڑا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ, حضرت حسین کے پوتے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام علی, باپ کا نام علی, جی بیٹے کا نام علی, باپ کا نام علی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس نام تلاشتے دور کا سم تھنگ ڈفرینٹ نام. پہلے ایسے مولانا کوئی نام بھیجیے, اچھا نام بھیجیے, نہیں وہ تو ہمارے رشتہ داروں میں یہ نام پایا جاتا ہے, یہ نام ہمارے رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے. باپ کا نام بیٹے کو رکھ رہے. اللہ اکبر. تو حضرت زید رحمہ اللہ علیہ, آپ جب وضو کرتے نماز کے لیے, وضو کر کے آتے, آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا, پیلا پڑ جاتا. لوگ ملتے آپ سے کہتے کہ کیا کچھ بیمار ہیں آپ؟ اللہ اکبر. کہتے کہ آپ بیمار ہیں, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اتدرون بین یدی من سأقف بعد قلیل, کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں؟ اللہ اکبر. اس کے آثار, آپ کو نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, وہ ڈر, وہ خوف, وہ محبت, اللہ اکبر, وہ خوف, وہ محبت, وہ امید, اس امید کے ساتھ, اس خوف کے ساتھ کھڑے ہونا.
اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ دوران نماز کا تقاضا ہے. مزید پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اللہ اکبر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. جو فضولیات کو ترک کرتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ذکر کیے ہیں کہ اگر نماز میں خشوع واقعی حاصل ہونا ہے، فضولیات سے آدمی کو بچنا چاہیے. فضولیات کو ترک کرنا پڑے گا. نماز میں اگر خشوع حاصل ہونا ہے، فضولیات لا یعنی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اللہ اکبر. تو میرے حقیق نماز جب ہم پڑھیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو حکم دیتے ہوئے کہا فصلی صلاۃ مودع. ایسے نماز پڑھو کہ گویا یہ آپ کی الوداعی نماز. کوئی آدمی کہے آپ سے ہتھیار لے کر شوٹ کر دیں گے یا آپ کو پھانسی لگ جائے گی یا قتل کر دیا جائے گا، آپ کے پاس 5-10 منٹ ہیں، کچھ آخری خواہش ہو تو کر لو. مومن ہے، کہہ دیا بھائی نماز پڑھ لوں گا 2 رکعت. کیسی ہوگی نماز؟ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہی میری آخری نماز ہے تو نماز کیسی ہوگی؟ کتنا خشوع ہوگا، کتنا ڈر ہوگا، کتنی امید ہوگی اس نماز میں، کتنا خوف ہوگا اس نماز میں، کتنا خشوع ہوگا اس نماز میں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول ہمیں چاہیے یہ خشوع حاصل کرنے کے لیے ہماری ہر نماز، مثال کے طور پر ہم نماز عشاء پڑھ رہے ہیں تو یہ تصور ہو کہ کل فجر تک شاید مجھے فجر کی نماز نہ ملے، یہی میری آخری نماز ہو. فجر پڑھے تو یہ احساس ہو یہی میری آخری نماز ہے. ظہر پڑھے تو یہ احساس ہو یہی میری آخری نماز ہے. فصلی صلاۃ مودع. ایسے نماز پڑھو گیا کہ یہ آپ کی الوداعی نماز ہے. تبھی جو ہے اسی نماز میں خشوع حاصل ہوگا. بہرحال تفصیل مزید ہے نماز میں خشوع کے تعلق سے. نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، میرا وقت ہو رہا ہے، وہ ہے ذکر. نماز کے بعد ذکر کرنا. ایک قول مشہور ہے، مثل المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء ومثل المنافق فی المسجد کالطائر فی الحرث. فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے اس پرندے کی طرح جو پنجرے میں قید کر لیا جاتا ہے. پنجرہ کھول دو، کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا، اڑ جائے گا، دفاع ہو جائے گا، وہاں سے اڑ جائے گا. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، تڑپے گی. جو اطمینان، جو چین، جو سکون پانی کے اندر مچھلی حاصل کرتی وہ باہر نہیں رہ پائے گی. ایک مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے صحابہ کوئی معاملہ ہوتا، ٹینشن ہوتا، مسجد آ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، فطری معاملے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا، انبن ہو جاتی. علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے، کہاں جاتے؟ مسجد میں چلے جاتے. مسجد میں چلے جاتے. ہمارا نوجوان کچھ ٹینشن میں آ جائے گھر کے، پوری پیکٹ ختم کر دے گا سگریٹ کی. ہوٹل میں کہیں ملے گا، شراب خانے میں ملے گا، دیگر غلط اڈوں پر ملے گا، پوری پیکٹیں ختم کر دے گا وہ ٹینشن. آپ کوئی معاملہ آتا گھر کا، مسجد جا رہے ہمارے صحابہ. یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھ جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پوچھا فاطمہ سے کہاں ہے علی؟ کہا کچھ انبن ہو گئی. آپ نکلے سیدھا مسجد گئے. معلوم ہے کہ داماد کو مسجد ہی میں پائیں گے. اللہ اکبر. تو دیکھیں فرض نمازوں کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے، پہلا سلام صف پر ہوا، دوسرا سلام
چپلوں کے پاس رہتا ہمارا. چپل نماز ہو گیا بس ایسے اٹھ کر جاتے ہیں. یہ ایک منافق کی مثال، جیسے میں نے کہا منافق کی مثال جیسے پرندے کو قید کر کے چھوڑ دیا جائے. نماز کے بعد اذکار، ذکر کا اور نماز کا خصوصاً ان دونوں کا تعلق ہے. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر، نماز کو اور ذکر کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر ایک ساتھ یہاں پر قرآن میں وارد فرمایا تو گویا معلوم ہوتا ہے نماز کا اور ذکر کا بہت زیادہ تعلق ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے تم نماز کو قائم کرو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما توطن رجل مسلم، جو کوئی مومن مسلمان مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز اور ذکر، جو کوئی مسلمان مومن مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے کس لیے؟ نماز کے لیے اور ذکر کے لیے. وہ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے تم لوگوں کے لیے اگر کوئی آدمی گھر سے گم ہو جائے پھر وہ گھر آ جائے تو جیسے خوشی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کے گھر. اللہ اکبر. تو الغرض نماز کے بعد کے اذکار، اس کی فضیلتیں ایک بڑا موضوع ہے. آیت الکرسی جو کوئی پڑھ لے گا اس کی فضیلتیں، لا الہ الا اللہ، پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیگر اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ جہنم سے نجات کے لیے کافی ہیں اذکار. ان کی فضیلتیں بے شمار وارد ہوئی ہیں. اسی طرح فجر نماز کے بعد ذکر میں لگ جائیں، ذکر و اذکار میں لگ جائیں. طلوع آفتاب کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت. اس کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثواب ہے؟ حج و عمرے کا مکمل اس آدمی کو ثواب مل جائے گا. غریب کا حج، غریب کا عمرہ. فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہیں، ذکر میں لگا رہیں، پھر جو ہے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلیں. حج و عمرے کا اس کو مکمل ثواب دیا جا رہا ہے. الغرض ایک مومن کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نماز سے پہلے کے، دوران نماز کے اور بعد نماز کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے ہم تمام کو نماز پڑھنا چاہیے. اور یقیناً ہمیں ایسے ہی نمازیں ہمیں گناہوں سے روکتی ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ نماز یقیناً گناہوں سے روکتی ہے. کون سی نماز؟ اس کے تقاضوں کو پورا کریں. یقیناً وہ نمازیں برائیوں سے ضرور روکے گی. الغرض میں اپنے وقت کو اور طول نہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہاں پر جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس مقصد کو ہم تمام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ خصوصاً شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ محترم آپ لوگوں کے درمیان مجھے یہاں پر ایک موقع عنایت فرمایا آپ لوگوں کے سامنے لفظ شائع کرنے کا. بارک اللہ فیہ وجزاکم اللہ خیرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري